خدا کی قسم کوئی ڈرامہ نہیں رچایا. ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر فاروق ستار سے ملوایا ہے. یہ ایجنٹ نہیں ہوں میں. ذرا سا میں کوئی اونچا بیان دے دوں شکایت کہاں کرتے ہیں فاروق ستار صاحب ان کی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کو, اور فوراً ہمارے پاس میسج آ جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہلکا بولیں. جی بخاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ شہاب الدین آپ نے بڑا لمبا چوڑا دفتر کھول دیا ہے. ایم کیو ایم اور اس کی جو ڈفرنٹ فیکشنز ہیں ان کے بیچ کراچی میں کیا ہوا ہے وہ سمجھ سے بالا تر اس لیے ہے کہ کون پیچھے سے بیٹھ کے سٹرنگ پل کر رہا ہے. ایک تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ ڈرامہ کون کروا رہا ہے, کون کون کر رہا ہے, اس ڈرامے کے کردار کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایم کیو ایم کے دونوں دھڑوں کو ملانے کی چاہے سازش کہہ لیں, چاہے کوشش کہہ لیں, چاہے ڈرامہ کہہ لیں, اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر ایم کیو ایم کا ووٹ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا واحد فائدہ پہنچے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو, جو کہ سندھ کی پہلے ہی ایک اکثریتی پارٹی ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ کبھی ماضی میں برداشت کیا ہے اور نہ ہی وہ اب کرنے کے لیے تیار ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے قائد آصف علی زرداری ہیں وہ ان کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ٹرسٹ کرنے کے لیے شاید ابھی بھی تیار نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ دونوں ہی پارٹیوں کے سربراہوں نے یہ کہا کہ یہ ملاقات اسٹیبلشمنٹ میں یا کروائی تھی یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ملنے کے لیے. میں اس سے ذرا تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں اور میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات اپنی جگہ, ایک شخص بیٹھا ہے لندن میں جس کے بارے میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ ابھی ان سب فیکشنز کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے, وہی یہ ساری سٹنگز پل کر رہا ہے. اس کی میں آرگومنٹ کے ذریعے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے اس آرگومنٹ میں وزن ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ خود الطاف حسین نے بھی کہا تھا اور ان کی ایم کیو ایم کے ہر شخص نے, خاص طور سے جو ان کی رابطہ کمیٹی ہے اس کے ہر فرد نے بار بار یہ کہا کہ اس شہر کی ہم کہیں تو سانس بند کر دیں.